السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور پروگرام کا نام ہے تلخیاں۔ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فرحت عباس شاہ صاحب، جنہیں آپ ایک شاعر کے روپ میں جانتے ہیں، ایک تجزیہ نگار کے روپ میں جانتے ہیں۔ باتیں ہم تلخ کہتے ہیں لیکن باتیں سچی کہتے ہیں۔ آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب تو پہلے دیکھو، ہم اتنی کڑوی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ سنیں گے، لوگ برداشت کریں گے، ہضم کر لیں گے؟ نہیں، میری بات سنیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ لوگوں کی زبان ہے، اچھا، لوگوں کے دکھ ہے۔ میں شاعر ہوں نا، میں کیا فائدہ میرے شاعر ہونے کا اگر میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے دکھ کا احساس نہ کر سکوں، یا ان کی جوتی میں اپنا پاؤں نہ ڈال کے دیکھوں کہاں کیل چبھتا ہے، کہاں سے تنگ ہے، کہاں سے تکلیف ہے۔ اور میں سعدیہ صاحب آپ کو بتاؤں کہ مجھے 30-35 سال ہو گئے جرنلزم میں نے ایک میگزین نکالا تھا پولیٹیکل سین کے نام سے، اور میں اوپر میں نے جو اس کی دیا ہوا تھا نا سلوگن، وہ یہ تھا کہ عوام کا جانبدار اخبار۔ میں قطعاً غیر جانبدار نہیں ہوں، میں ہمیشہ عام آدمی اور عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو اگر آپ عوام کی بات کرتے ہیں تو ذرا ایک بات بتائیں کہ کچھ عوام کے نمائندے تھے جو ٹکر کے لوگ تھے، جنہوں نے عوام کو ایک ایسا نیریٹو دیا کہ جیسے صرف وہی محب وطن ہے اور ان کی سوچ یا نظریے والے لوگ ہی صرف محب وطن ہیں، باقی تمام لوگ اینٹی پاکستان ہیں، انہوں نے تو ملک نو ویچ وٹ کے کھا جانا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسا پہاڑا پڑھایا پوری عوام کو، عوام نے وہ پڑھ بھی لیا، عوام کے بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھ بھی لیا، ان کو وہ رٹو طوطے کی طرح سبق رٹا کے پھر جس چیز کے بارے میں وہ سبق رٹایا خود اسی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ میں بات کر رہی ہوں عمران ریاض خان صاحب کی۔ اچھا، تو کیا خیال ہے کہ وہ ٹکر کے لوگ جو کہتے تھے ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں کہ وہ جو کہیں ہم مان لیں، امریکہ نے جو ہے وہ رجیم چینج سازش کی، امریکہ نے سائفر بھیجا، امریکہ نے یہ کیا، امریکہ نے وہ کیا، ہن جا کے پھر امریکہ چ بہ گئے نے، ایک ہی گل ہوئی بلا۔ جب انسان کے پاس اپنا کوئی اصلی حقیقی مضبوط نظریہ نہیں ہوتا، صحیح معنوں میں زبانی جمع خرچ نہیں، تو پھر وہ اسی طرح کرتا ہے۔ یہ صرف صاحب نظریہ انسان کا مقام و مرتبہ ہے اور اس کی جگہ ہوتی ہے، اور اس کا سمجھ لے کہ سٹینڈ وہ جب لیتا ہے، اس صاحب نظریہ انسان، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز میرا نظریہ ہے اور میں نے اس پر کیسے قائم رہنا ہے۔ جنہوں نے بیانیے گھڑے ہونے ہیں کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، میں پیار کرتا ہوں، میں آپ بتاؤں عمران خان صاحب سے، میں ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں۔ پولیٹیکل اختلاف میرا حق ہے، چاہے میں ان کی پارٹی کا ممبر ہو کے کروں، چاہے میں جرنلسٹ کے طور پہ کروں، میں نے ان کو ووٹ۔ آپ تو بانیان میں بھی رہے ہیں سر، وہ تو نہ چھپائیں، یہ وائرس آپ پھیلانے میں پورے ماشاءاللہ حصہ دار ہیں۔ نہیں، اس وقت یہ ایسے نہ ہماری سوچ تھی نہ ان کی اپنی سوچ تھی۔ یہ تو آپ دیکھیں نا کہ جب وہ اقتدار میں آئے ہیں تو پتہ نہیں، یہ عمر چیمہ صاحب میرے دوست ہیں، آپ کبھی ان سے پوچھیں کہ وہ بیچارے نے ایک ریڈیو میں FM 103 پہ ہوتا تھا، تو انہوں یار شاہ جی اتنے دن ہو گئے میں آیا نہیں، میں نے کہا آ جاؤ، میں کسی ٹی وی پہ گیا، یار شاہ جی مجھے کہیں بلائیں کسی ادھر پہ، اتنا مخلص آدمی، اور انہوں نے بلایا خان صاحب نے اس اور جب اس کی ضرورت پڑی استعمال کرنا پڑا، تو آج بیچارے کو پوچھنے والا کوئی ہے؟ مجھے بتائیں۔ انہوں نے اپنے ہر اس دوست کو دھوکہ دیا ہے اور اس کے ساتھ بے حسی کیا، جو بے لوث قربانی، جو چالاک نہیں تھا، جو خوش آمدی نہیں تھا، جو بے لوث تھا، مخلص تھا، ان کے ساتھ جڑا تھا، انہوں نے تو مڑ کے دیکھا نہیں ہے۔ میں یہ ود ڈیو ریسپیکٹ میں ان سے مقصد ہے، یہ اعتراض بھی ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم یہ کریں۔ نہیں، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہیں امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ عوام کے لیے کرتے ہیں، وہ کرپشن بھی کریں تو وہ عوام کے لیے کرتے ہیں، وہ جیل بھی جائیں تو عوام کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے بیٹے بھی چھوڑے ہوں تو عوام کے لیے، آپ کو ان پہ اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ دیکھیں، میں وہ اعتراضات کبھی نہیں کروں گا ان پر جو پٹواری کرتے ہیں، چلیں میں سخت لفظ بولتا ہوں، حالانکہ یہ میرا مزاج، جو نواز شریف صاحب کے لوگ یا جو جیالے کرتے ہیں، میں وہ اعتراض عمران خان پہ نہیں کروں گا۔ میں وہی اعتراض کروں گا جو میرے جیسے ایک شاعر، ایک صحافت کے طالب علم، ایک محب وطن پاکستانی کے، اور ایک حساس پاکستانی شہری کے طور پر جو میرے دل پر بیتی ہے، میں تو وہ بیان کروں گا جو میرے تجزیے میں بھی ہے، کہ خان صاحب نے جو جن لوگوں کے لیے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، جو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ انقلاب کیوں نہیں کہہ رہے، کیونکہ انقلاب ان کا مقصد ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی چھوٹی بہن تلاش کی، کسی نے کہا یار تبدیلی رکھو، لوگ چونکیں گے نہیں، تبدیلی اس کا نام رکھ دیا۔ تو وہ جو بیچارے پہلے دن سے ان کے ساتھ چلے ہوئے تھے، جنہوں نے شوکت خانم کے لیے چندے زیور بیچے، چندے اکٹھے کیے،
اور جن کو اپنا پھر جب کوئی شوکت خانم سے میرے جیسے آدمی کو ضرورت پڑ گئی تو ٹھوڈا مار کے باہر بھی نکال دیا گیا کہ نہیں جی نہیں آپ تو ہمارے اس میں آتے ہی نہیں ہیں. پی ٹی آئی والے تو کہندے نے ہر بندے دا مفت علاج ہوندا, تسی کیویں کہہ رہے ہو کہ جی علاج نہیں ہوندا؟ میں نے لیٹر لکھا تھا جو کروڑوں میں وائرل بھی ہوا تھا کہ میں آج وہاں سے ٹھوکریں کھا کے باہر نکلا ہوں, اپنی وائف کے علاج نہیں ہو سکا میرا اس شوکت خانم کے لیے جس کے لیے میں نے چندے اکٹھے کیے ہوئے تھے. یہ بات نا ذرا دوبارہ رجسٹر کرائے کیونکہ یہ مانتے نہیں ہیں. اور مجھے اور سنیں, اب میں مقصد میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا کہ مجھے شوکت خانم سے میری بیوی کو کینسر کا 3 4 سٹیج بتا کے وہاں سے رخصت کیا گیا. اس کے بعد جب ہم نے کہا کہ جی ہم پیسے دے دیں گے تو پھر بار بار فون آتے رہے. پھر جنرل مصطفیٰ صاحب ہمارے تجزیہ کار دوست ہیں, میں اس وقت چینل 24 پہ تھا, وہ بھی تھے, بڑے بھائی ہیں میرے, انہوں نے سی ایم ایچ سے جو ہے جنرل نقی صاحب تھے وہاں پہ اور وہ علاج اور ہمیں وہ ملا. میں تو یہ احسان فراموشی سی ایم ایچ والوں کی نہیں کر سکتا. نہیں, آپ لفافے ہیں, آپ کو لفافہ ملا ہوا ہے, آپ احسان فراموشی نہیں کر رہے. میں آپ کو بتاؤں سعدیہ, میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. میرے تو چینل بھی اتنا نہیں چلا کہ میں عمران ریاض جتنا امیر ہو جاتا. عمران ریاض کی بات کر رہے ہیں, کاواساکی چلاتا تھا وہ شخص, اور وہ بدتمیز ترین رپورٹر کے طور پہ مشہور تھا لاہور پریس کلب میں, کہ جہاں پہ 2 نمبری کروانی ہو مشہور تھا کہ اس کو بھیجو, اور یہ صحافت کا نام لے کے لوگوں کو لوٹا کرتا تھا. چھوٹا سا ایک رپورٹر تھا, فیلڈ رپورٹر. ایک فیلڈ رپورٹر 2 سے 3 سال میں 1 کروڑ کی ماہانہ آمدنی کمانے لگ جاتا ہے. سر جی یہ کیڑی گدڑ سنگھی ہے, سانوں بھی تو دسو نا. میں بتاتا ہوں, آپ جو ان پر جو الزامات لگا رہے ہیں, پھر میں اگر یہ پوچھوں کہ مجھے ذرا صحیح والے رپورٹر پاکستان میں سے نکال کے دکھائیں تو پھر آپ کو بڑا چراغ لے کر نکلنا پڑے گا. کیونکہ میں تو سارے میرے دوست ہی ہیں, میں پچھلے 25-30 سالوں سے ان کے درمیان میں ہوں. صحافت بہت بدل گئی, اور جتنے اچھے جو صحافی تھے وہ آج بھی آسی صاحب, سعید آسی صاحب جیسے, اور مجیب الرحمان شامی صاحب نہیں, وہ تو مالکان میں ہیں. میں رپورٹرز کی, صحافیوں کی, ایڈیٹرز کی بات کر رہا ہوں. وہ تو مالکان آدمی ہمارے بزرگ ہیں, سینئر ہیں, لیکن وہ مالکان میں آتے ہیں. وہ یا شکیل الرحمان ہو گئے, وہ ہو گئے, یہ بڑے لوگ ہیں. میں تو مزدوروں کی بات کر رہا ہوں, صحافت کے مزدوروں کی. تو جو سچا حقیقی صحافی تھا وہ آج بھی قسم پرسی کا شکار. تو یہ کیسے کروڑ پتی ہو گئے؟ یوٹیوب جو ہے اس کا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ان میں سے جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر, جو کیا ان کو کہنا چاہیے, یوٹیوبرز, یوٹیوبر. اب میں نے ان کو یوتھیا اور یوٹیوبر کا مکسچر کر لیں تو وہ بن جاتا ہے یوٹیوبر. لیکن میری بات سنیں, ان کو یہ نہ کریں. آج عمران خان کی حمایت چھوڑ دیں یہ, تو ان کی یوٹیوبز کی کمائی جو ہے نا وہ کھوتے میں کھوہ میں جاتے نا, کھوتا کھوہ میں پڑ جانا, وہ جا پڑے. تو وہ تو عوام کو یہی بتاتے ہیں کہ عمران خان کی حمایت مطلب عوام کی حمایت, اور ہم عوام کے حق میں کر رہے ہیں, تو مطلب وہ ٹھیک کر رہے ہیں. میں اس لیے متفق نہیں ہوں کہ یہ ان کو اس چیز کا شعور, ان میں سے کسی کو بھی شعور نہیں ہے. مثال کے طور پہ جنہوں نے پناہیں جا کے باہر لینی ہے. سر ایک اور گل تواڈے کو پوچھنا چاہوں گی اس میں, یہ بات پوری میں یہ نہ بھول جاؤں کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو اگر وہ یہ سیاسی طور پر حمایت کر رہے ہیں عمران خان کی, نظریاتی طور پر کر رہے ہیں, سماجی سطح پر کر رہے ہیں, یا اس کے فین ہیں, بس اس کی آنکھوں میں آنا جاتے ہیں, یہ آج تک, یا جو اس کی حمایت کرنے کی وجہ سے ان کو پاپولیرٹی ملی ہے, کہیں وہ تو وجہ نہیں. یہ ابھی اپنا تجزیہ پہلے کریں, پھر بعد میں آئیں, پھر پتہ چلے گا. اور اندھی تقلید کسی فرد کی, اس فرد کی جس کو ساتھ والا کوئی کہتا ہے سوری, وہ بھی ہمارے دوستوں کا دوست ہے, وہ کہتا ہے جی کہ اسلامی ٹچ دے دیں. میرا ایسے لگا جیسے حلق, میرا دل اچھل کے میرے حلق میں آ گیا کہ یار یہ ہر بندہ ہی ٹچ لگانے کے لیے آیا ہوا ہے. ہمیں اسٹیج پہ کہہ رہا ہے اسلامی ٹچ دے دے, اور شروع ہو گیا یا کنا. ان کے لیے ٹچ بھی یہی تھا کہ یا کنا, یعنی باقاعدہ طے شدہ ٹچ لے کر. تو میں کیا کروں بتائیں, یہ نہیں دیکھ رہے یہ ساری چیزیں. سر عمران ریاض کے بارے میں عمران ریاض یہ جواب دے, میرا بھائی ہے چھوٹا, میں آپ کے تو ماشاءاللہ شاگرد بھی رہے ہیں. شاگرد پتہ نہیں, وہ تو میں نہیں کہہ سکتا, میرے استاد میں کہہ سکتا. اچھا, اب میں ان کو دیکھتا رہا ہوں, سارا ماشاءاللہ سینئر ہیں, بزرگ ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ ایک دلیر آدمی ہے, جال ہے کیا. اس سے پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام نہیں کرتا رہا. لیکن تب تو آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ابو ہوا کرتے تھے, تب کرنا جائز تھا. جی اور بات, لیکن دیکھیں کرتے رہے ہیں, لیکن تب جائز تھا نا. ٹھیک ہے نا, یہ کرتے, ہاں تب جائز تھا, اب ناجائز ہو گیا.
تو اب یہ جو ناجائز ہوا ہے اور تب جائز تھا، یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہوتا تو اس کی اپنی پسند اور ناپسند جو ہے وہ فائق ہوتی ہے۔ سر آپ ماشاءاللہ عرصہ دراز سے آپ نے شاعری کی، مشاعرے کیے بہت بہت بڑے، آپ صحافت کی دنیا میں میں یوٹیوبر بھی ہوں، میں تو پرینکسٹر ہوں، بہت سارے کام کامیڈی کرتا ہوں۔ تے سر جی پھر بھی کرائے دے مکان تے ہو، اننے سال تسی کی کیتا؟ عمران ریاض خان سے سیکھے نا 2 سالوں میں کیسے کروڑ پتی بنتے ہیں، کیسے ماشاءاللہ ایکڑوں میں پھیلے فارم بناتے ہیں، عربی نسل کے گھوڑے کیسے پالتے ہیں، اور پھر پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے اداروں کو کے خلاف بکواسیات کر کے ہم لوگ کس طریقے سے اپنی جائیدادیں زمینیں بنا کے، اور پھر کہتے ہیں پہلے میں انقلاب کی خاطر پاکستان چھوڑ نہیں رہا تھا، اب میں نے انقلاب کی خاطر پاکستان چھوڑا۔ سر یہ نیریٹو آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ نہیں دیکھیں، میں تو وہ دیکھیں میری بات سنیں، میں کبھی بھی میں نے اس بات کی حمایت نہیں کی کہ فوج کو جمہوریت وہ ہونا چاہیے، اقتدار میں آنا چاہیے بیرکوں سے، بالکل کبھی میں نے حمایت نہیں کی۔ میں جائز جتنی تنقید ہوتی ہے میں ادارے پہ نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ادارہ اور چیزیں افراد پہ میں کر لیتا ہوں۔ کسی ادارے افراد کوئی فرد ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یہ اس فیصلے سے میں تو نہیں متفق، یہ غلط ہو گیا، یہ درست ہے۔ اور میری بات سنیں، میری نظمیں مشہور ہوئیں وائرل۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ فرحت عباس شاہ کسی سیاسی پارٹی سے لفافے لے کے ہمیں کہہ رہا ہے، ان کو پتہ ہوتا کہ میں کوئی باہر کسی ملک میں بکا ہوا ہوں، ان کو پتہ ہوتا کہ میں شہرت کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو میرے بھی گھر پہ 20 ویگو ڈالے آ جاتے۔ لیکن میں نے ان کو ایک دفعہ مجھے ایک ہمارے دوست تھے بریگیڈیئر سفیر تارڑ صاحب، میں نے واپڈا کے خلاف آرٹیکل دے، ہمارے جنرل ذوالفقار تھے، انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے فرحت عباس شاہ کا بینک بیلنس اتنا ہی ہے جتنے اس کی جیب میں، اس نے نہ ملنگ آدمی ہے اور جو کچھ لکھا ہے ہمیں اس سے بھی جو ہے نا انکار نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا بیلنس کر لیں۔ کوئی کبھی میں اب میری نظمیں ہوئی ہیں ان کے باجوہ صاحب کے، جب وہ سارا یہ ہوا میری نظمیں ہوئی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کون اب وطن کے خلاف کون چلنے والا ہے، کسی دوسرے کے اشارے پہ کون چلنے والا، اور درد دل سے کون بولتا ہے۔ جب ان کو یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کوئی درد دل سے بول رہا ہے، تو پھر ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ مجھے اٹھا کے یا آپ کو یا کسی کو تکلیفیں دیتے پھریں۔ دوسری بات یہ ہے، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں یہ چاہتا تھا کہ عمران ریاض اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دے، اپنی بیوی کو امتحان میں نہ ڈالے، اپنے بچوں کو اس نوبت تک نہ لے کے آئے کہ وطن چھوڑ کے جانا پڑے۔ یہ ساری چیزیں اس طرح ٹوسٹ ہوں گی کہ صرف عمران ریاض غائب ہوگا، عمران خان پھر واپس آیا بیٹھا ہوگا۔ اگر آج اس کی مان لی جائے وہ تو ختم ہو جائے گا، اس کا تو نظریہ ہی کوئی نہیں، کہتے اقتدار دے دو، فوج ہی دے دے مجھے، وہی دے سکتی ہے، وہ تو پھر وہ عمران ریاض کہاں کھڑا ہوگا، پھر اس کا نظریہ کہاں، ٹکر کے لوگ، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ٹکر، کوئی ٹکر ٹکر کے شکر کے لوگ ملے ہیں، ڈٹ کے لیٹے ہیں ٹکر کے لوگ۔ یہ بے وقوفی تھی۔ میں اس نے جس وقت انگلی کا ایسے اشارہ کیا تھا، میں رو پڑا، میں نے کہا یہ بے وقوفی کر رہا ہے، اس کو تکلیفیں آئیں۔ آپ کو لگتا ہے وہ جذباتی ہو کہ اس نے کیا یا جان بوجھ کے کیا پیسے کمانے کے چکر میں؟ نہیں پیسے کمائے، وہ جذباتی ہے، میں پیسے کمانے وہ اللہ اسے دے رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ تو جذباتیت میں کوئی اپنے ملک اچھا آپ نے میرے پیسے کی بات کی، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، میں نے دنیا کا پہلا اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل بنایا، آکسفورڈ اور اس طرح کی یونیورسٹیوں کی ریسرچیں اس پہ ہوئیں، IMF ورلڈ بینک کے میں جاتا آتا رہا مختلف ملکوں میں، اور مجھے کہا گیا کہ اگر تم ہمارے اس سے ملا دو اپنے نظام کو جو سسٹم بنایا ہے اسلامک، اگر یہ کیپٹلزم سے سود کے معاملے میں کہیں جوڑ دو، جس طرح ہمارے اسلامک بینکنگ ہے کہ نیچے سود ہے، تو ٹریلینز آف ڈالرز بھی ہمارے لیے پی نٹ ہیں، ٹریلینز آف ڈالرز بھی۔ اور جس لیول پہ کہا گیا ان کا چپڑاسی یہاں آ جائے تو پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ پٹوسیاں لینے لگ جاتا ہے، اس لیول پہ مجھے تونیزیا میں کہا گیا تھنک ٹینک کے اندر۔ تو میں نے کہا میں شاعر آدمی ہوں، میں سود میرے سسٹم میں ہے نہیں، تو پیسے تو میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک آرگنائزیشن ہے ٹورنٹو میں انہوں نے مجھے بلایا، اور مشرف صاحب کا دور تھا، انہوں نے مجھے لمبی چوڑی آفریں کی آزادی اظہار کے نام پر، اور میں نے کہا نہیں، میں اپنے وطن کے خلاف وہاں میں بولتا رہوں گا، یہاں میں نہیں بولوں گا اپنے وطن کے، میں وطن کا دفاع کروں گا، چاہے مشرف صاحب ہوں، ڈکٹیٹر ہوں، کوئی سیاسی جماعت ہو، نواز شریف ہو، پیپلز پارٹی ہو، عمران خان ہو، میں کہ وطن کے باہر نہیں آپ میرے ساتھ مجھے اپنے خلاف بلوا سکتے، تو میں ریجیکٹ کر دیا۔ اگر پیسے تو پھر بڑے ہوتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ پیسہ لینا بھی ہے کہ نہیں، پیسہ کیا۔ سر آخر میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ عمران ریاض خان پہ بھی الزام لگا، صدیق جان پہ بھی لگتا ہے،
اور ابھی حال ہی میں جو ہے وہ سلمان احمد جو سنگر ہیں ان پہ بھی فیصل وابڈہ صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے لگایا، صابر شاکر صاحب پہ لگتا ہے، اور بھی بہت سارے، شہباز گل صاحب پہ لگتا ہے کہ یہ سروس پرووائڈر ہیں ایک پارٹی کے اندر، جس کی وجہ سے ان کو اتنا پیسہ، اتنا فیم اور اتنی فیسیلیٹیشن ملتی ہے. آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں، بلو دی بیلٹ تو میں، یہ سارے میرے کلیگ ہیں. اب وہ میں آپ کو شاکر کی آپ نے بات کی ہے، یہ ہر روز یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو گئی ہے، جرنیلوں کو جو ہے دوڑے ان کی لگ گئی ہیں، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب راستہ کو، ہر روز یہ بتاتے ہیں، لوگوں کی امیدیں اٹھاتے ہیں. لوگ امید لگا لیتے ہیں کہ یہ عمران ریاض نے کہا کہ لو جی اب تے خان آوے ہی آوے، اب تے وہ معیز پیر زادہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو گیا، امریکہ چڑھائی کر دے گا، اور اس کے بعد وہ عوام 4 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب پہ ایک اور مقدمہ ہو گئے اور 5-7 بندے اور پکڑے گئے ہیں، 10-20 بندے اور فرار ہو گئے. یعنی عوام کو سائیکولوجیکل جھٹکے یہ روز شوق دیتے ہیں اور پیسہ کما کے نکل جاتے ہیں یوٹیوب پہ فالوورز اپنے. یہ تو جرنلزم نہیں ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں، لیکن سروس پرووائڈر کہنا وہ میری اوقات نہیں ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں سر. یہ ضرور کہیں، پھر میں ان سے اختلاف 100 کر لوں گا، دلیل پہ بات کروں گا، لیکن میں بلو دی بیلٹ جو ہے وہ میں اپنے، یہ میرے کولیگز ہیں. صحیح سر، بہت شکریہ. بیچ کر ماں کو جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. آپ لوگ جیسے بھی ہیں، ملک جیسا بھی ہے، کس ملک میں مسئلے نہیں ہوتے، کس ملک میں مسائل، کس ملک میں کرپشن نہیں ہوتی، ناانصافی نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ دشمن کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ملک کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر آپ ملک دوست نہیں، غدار کہلاتے ہیں. خیال رہے کہ پاکستان کے مسائل پہ کرٹیسائز کیجئے فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان، فار بیٹرمنٹ آف پبلک، اس لیے نہیں کہ آپ کا ملک دشمن اس سے خوشی حاصل کرے اور مفاد لے. آج کی تلخیوں سے سعدیہ خالد اور فرحت عباس شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.